وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب رحمان کی حمد و ثنا بے حد و حساب، پیغمبر آخر الزمان خاتم النبیین والمرسلین علیہ تحیت والسلام پر درود و السلام بے شمار لا تعداد۔ حضرات گرامی قدر، عزیزان محترم، آج ہمارے سامنے سورہ نساء کی آیات مبارکہ 44 سے 50 تک ہیں، جن میں سے پہلی آیت مبارکہ 44 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ کا ارشاد گرامی ہے، اے حبیب پاک، کیا آپ نے ان کو دیکھا ہے جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ گمراہی خریدتے ہیں، گمراہی بیچتے ہیں، گمراہی خرید و فروخت کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ راہ راست سے ہٹ جائیں، گمراہ ہو جائیں۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ حرمت شراب، اور یہ بیان ہوا کہ کیا نشے کی حالت میں، جنبی کی حالت میں، غلبہ نیند کی حالت میں، حیض کی حالت میں مسجد میں جایا جا سکتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بہترین متبادل جو عطا فرمایا اس امت محمدیہ کو، جو کسی اور کو نہیں ملا، وہ ہے نعمت تیمم۔ اور یہ بیان ہوا کہ ساری مسجد اس آخری امت کے لیے، ساری زمین اس آخری امت کے لیے مسجد قرار دی گئی اور مٹی کو پاک قرار دیا گیا۔ آج جو آیت کریمہ اور آنے والی آیات ہیں، ان کی روشنی میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ جس شخص نے گمراہی پھیلائی اور اس نے کتاب الہی میں تعریف کی، اس پر ہمیشہ لگاتار اللہ کی لعنت برستی رہے گی۔ اور سوالیہ انداز میں اللہ نے کہا، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا؟ پورا علم نہیں، کچھ علم ملا، اور اس تھوڑے سے علم کی بنیاد پر ہی انہوں نے کتنے فسادات برپا کر دیے، کتنی گمراہی پھیلا دی۔ اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ کم علم ہونا بھی بڑی مصیبت ہے۔ کہتے ہیں، ایک عام سا ہمارے یہاں جملہ معروف ہے، نیم حکیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان۔ آج ہمارے اس دور میں، پہلے بھی تھا لیکن آج زیادہ ہو گیا ہے، جس کو تھوڑی سی بات کا پتہ چلا اس نے سمجھ لیا کہ میں عالم اور سکالر ہو گیا، اور اس نے ادھم مچا دیا۔ خاص کر سوشل میڈیا پہ آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا آلہ ہے، اس کو آپ پبلک کی بہتری کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فسادات کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے
ہر شخص نے پوری بات جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، جتنی تھوڑی سی بات کا پتہ چلا اس کو کافی وافی سمجھ کے وہ نکل کھڑا ہوا۔ اور اپنی اصلاح نہیں کرنی، ہر بندہ درپے ہے کہ میں نے دوسروں کی اصلاح کرنی ہے، دوسرے سارے ٹھیک ہو جائیں، میں تو بس ٹھیک ہی ٹھیک ہوں۔ تو ان لوگوں کی خرابی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کاروبار ہی ایسا کر لیا۔ کیسا کاروبار؟ گمراہی خریدنا، گمراہی بیچنا، یعنی ان میں خیر خواہی کا جذبہ ہے ہی نہیں، بھلائی کا جذبہ ہے ہی نہیں۔ ان کا کام یہی ہے کہ انہوں نے فسادات پیدا کرنے ہیں، اور پھر جب وہ خود گمراہی کے دھانے پہ کھڑے ہو گئے، یہ یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ خود گمراہی کے اور ضلالت کے دھانے پہ کھڑے ہو گئے، پھر ان کی یہ خواہش رہی کہ آپ کو بھی اس صراط مستقیم سے ہٹا دیں، امت محمدیہ کو بھی وہاں سے دور کر دیں۔ یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، آپ بھی اس راستے کو چھوڑ کے اوروں کی طرف چلا جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنی غیرت والا ہے، اتنی وفاؤں کی پاسداری کرنے والا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو نقصانات سے باخبر کرتا ہے، خبردار کرتا ہے، اور جس طرف کامیابی ہے اس کے راستے کی نشاندہی کرتا رہتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اے میرے بندو، اے میرے مومن بندو، مسلمان بندو، تمہیں اپنے دشمنوں کا پتہ نہیں، تمہاری صفوں کے اندر تمہارے دشمن موجود ہیں، تمہارے خاندان کے اندر، تمہاری سوسائٹی کے اندر، تمہارے وطن کے اندر، تمہاری پارٹی کے اندر، تمہارے ماحول کے اندر دشمن تمہارے موجود ہیں جو مختلف طریقوں سے تمہیں ناکام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی خبردار کرتا ہے، اور اگر تم نے اللہ کے ساتھ وفا کی اور اگر تم نے اپنی ذمہ داری نبھائی تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے خود ہی نمٹ لے گا۔ کیوں؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اس کی دوستی بڑی کمال کی ہے، اللہ کی دوستی، اس کی ولایت بڑی کمال کی ہے، وہ تمہاری مدد کے لیے بھی کافی ہے اور تمہارے دشمنوں کو سنبھالنے کے لیے بھی کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ کی مدد جب آ جائے پھر کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس سارے سیناریوں میں، سارے ماحول میں اللہ کریم اپنے بندوں کو بتا رہے ہیں کہ تم اس سے تعلق جو تم نے بنایا ہے، اللہ سے جو تعلق قائم کیا، اس تعلق کو اور پختہ کرو، مضبوط کرو، اپنی مرضی، اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اللہ کی مرضی کے تابع اور فرما بردار ہو جاؤ، اور سرنڈر کر دو، اپنے آپ کو جھکا دو، پھر دیکھنا اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ یہاں ان آیات میں بیان ہوا کہ ان کے دو جرم بڑے جرم ہیں، ایک ہے گمراہی پھیلانا اور دوسرا ہے تعریف کرنا۔ پہلے کے بارے میں جس طرح میں نے پہلے بھی آیت کریمہ کا حوالہ دیا ہے کہ یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، انہوں نے جو گمراہی اختیار کر رکھی ہیں، صرف خود ناکام نہیں ہو رہے بلکہ آپ کو بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کے ساتھ مل جائیں اور آپ بھی رائے راست سے ہٹ جائیں۔ پہلا تو ان کا یہ جرم ہے، اور پھر دوسرا جرم اگلی آیت میں بیان کیا، وہ یہ ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ ان میں سے، ان یہود میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے کلام کو ہی بدل ڈالتے ہیں۔ یحرفون الکلم، اللہ کا کلام، اس بادشاہ کا، شہنشاہ کا،
اس مال کے کائنات کا کلام، اس کی کتاب، اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، اس میں تعریف کر دیتے ہیں، اور پھر آگے بیان کرتے ہوئے اگلا مضمون اس کے ساتھ شامل ہوگا، تبھی میں وہ الفاظ آیت کریمہ کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے اس بات کو ذرا مکمل کر لیں۔ 2 جرم، پہلا جرم گمراہی پھیلانا، خریدنا بیچنا۔ اس لفظ کو بڑا زبردست انطباق ہے کہ صرف نہیں کہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں گمراہ، بلکہ کہا کہ وہ خرید و فروخت کرتے ہیں، ان کا کاروبار ہی ایسا ہے۔ یہ لفظ بولے قرآن نے۔ ایک جرم یہ، اور دوسرا تعریف کا۔ اور تحریف کیا ہے؟ کلام الہی کو بدلنے کے طریقے کیا ہیں؟ اس بارے میں حافظ ابن قیم کے حوالے سے مواہب الرحمن تفسیر میں امام نے لکھا ہے، بیان کیا ہے۔ 3 طریقے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ کلام سارے کا سارا یا اس کا کچھ حصہ تبدیل کر دیا جائے، یہ تعریف ہے۔ اور نمبر 2 کہ وہ جو تنزیل ہے، وہ جو منزل من اللہ ہے، وہ جو قرآن کریم ہے، اس کے الفاظ بدلنے کی بجائے، اس کلام کو، متن کو بدلنے کی بجائے اس کی تعویل کو بدل ڈالا جائے، تعویل اپنی مرضی کی نکال لی جائے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ چند چیزوں میں، کتاب اللہ میں، کتاب الہی میں احکام موجود ہیں، سارے کے سارے موجود ہیں، ان میں سے چند باتیں اٹھا لی جائیں جو مطلب کی ہیں، اپنے مطلب کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق اس میں تبدیلی پیدا کر دی جائے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ جس طرح آج کے دور میں قادیانیت ایک بہت بڑا فتنہ ہے، مرزائیت ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، کوئی لاہوری کہتے ہیں، کوئی ذلی مروزی، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ دیکھیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی کا نام ہے، احمد مجتبیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے۔ محمدی وہ ہوگا جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوگا، اور احمدی وہ ہوگا جو احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوگا، جس نے تاج ختم نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ محمدی کیسا اور احمدی کیسا، کوئی بھی نام رکھ لیا جائے۔ اور انہوں نے قرآن کریم میں تعریف کر دی اور پوری ایک تفسیر لکھ دی، اور وہ تفسیر پبلش ہوتی ہے، پھر بڑے سادہ سے مسلمانوں میں تقسیم بھی ہوتی ہے، ان کا ترجمہ۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جو زہر بیچنے والا ہے، جو گمراہی پھیلانے والا ہے، وہ اعلیٰ ترین اخلاق اختیار کرتا ہے، بڑے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بڑے اخلاق کے ساتھ پیش کرتا ہے، بلکہ کچھ اور بھی انسینٹیو ہوتے ہیں، اور بھی سہولتیں پیدا کر کے، اور بھی کچھ چیزیں پیش کر کے اپنی دعوت کو وہ پھیلا رہے ہیں۔ لیکن اس زہر کو پہچاننا کس نے ہے؟ اس برائی کو پہچاننا کس نے ہے؟ وہ پہچاننے والے، ان کو اپنی ذمہ داری ضرور نبھانی چاہیے اور ان کو بیدار رہنا چاہیے۔ طویل بات ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ پہلی بات گمراہی، دوسری بات تعریف، اور پھر یہاں ان کی کچھ شرارتیں بھی بیان ہوئی ہیں کہ وہ کن شرارتوں سے ماحول کو پراگندہ اور گندا کرنے کی کوشش کرتے تھے، وہ بھی اس آیت مبارکہ میں بیان ہو گئی۔ وہ یہ ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ جب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے، آپ کچھ بیان فرماتے، تو وہ آگے سے بار بار کہتے
سمینا و اطعنا، سمینا، لیکن سمینا میں نے ہم نے سنا، اطعنا ہم نے فرما برداری کی، لیکن شرارت یہ کرتے ہیں کہ اطعنا جو لفظ ہے اس طرح بولتے ہیں جس طرح اسینا ہوتا ہے، اسینا کہ میں نے ہم نے نافرمانی کی، تو وہ سارے نہ سنے، ارد گرد کے جو بیٹھنے والے قریب کو ان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ شرارت ہو رہی ہے۔ مثلا ہم 3-4 لوگ اس طرح بیٹھے ہیں تو ساتھ بندہ آہستہ سے ایسے کہہ دے یا تھوڑی سی آواز کے ساتھ کہہ دے، تو اس طرح کی وہ جو شرارتیں کرتے ہیں کہ سمعنا و عصینا، ہم نے سن لیا، ہم نے نافرمانی کی ہے، ایک ان کی یہ شرارت۔ دوسری شرارت کا تذکرہ یہ کیا کہ وہ کہتے ہیں اسما غیر مسمعین، اے رسول کریم سنیے، اور ساتھ ہی کہہ دیتے آسکی سے غیر مسمعین، آپ سن نہیں سکتے۔ بدتمیزی، شرارت، اسما سنیے، اور ساتھ ہی کہتے غیر مسمعین، آپ سن نہیں سکتے، سن نہیں پائیں گے۔ اس بات کا تذکرہ کیا قرآن نے۔ اور تیسری شرارت یہ کرتے کہ آپ خطاب کر رہے ہیں، آپ بیان فرما رہے ہیں، رائنا، یہ لفظ رائی تھا کہ ہماری رعایت کیجیے، تو وہ رائنا کی بجائے کہتے ہیں رائینا۔ اب یہ عربی گرامر جاننے والے سمجھتے ہیں کہ رائن اور رائیون بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ رائنا ہماری رعایت کیجیے، رائینا ہمارے چرواہے، ہمارے گڈرگی۔ اتنی بدتمیزی، اتنی کھلے بند شرارت اللہ کریم کو یہ پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں باتوں کی وضاحت کر دی کہ میرے نبی کے ساتھ، میرے حبیب کے ساتھ جب بات کرنی ہے، پورے احترام کے ساتھ، پوری تقریم اور تقدیس کے ساتھ بات کرنی ہے، کوئی بھی شرارت کرنے نہ پائے۔ قرآن نے کہا کہ یہ جو تم بگاڑ کے کہتے ہو، رائنا لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو ٹیڑھا کر کے، بگاڑ کے اپنا منہ ٹیڑھا کر کے جو باتیں کرتے ہو، وطعنا فی الدین، اور دین میں تم تانے دینے کی کوشش کرتے ہو، ولو انہم، قرآن نے ارشاد کیا ولو انہم، اور اگر وہ قالو، یہ کہتے ہیں، سمینا و عصینا کی بجائے یہ کہتے ہیں سمینا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، یہ کیوں نہیں کہتے؟ اور پھر اسما غیر مسمع، اس کی بجائے یہ سیدھا کیوں نہیں کہتے اسما، حضور ہماری بات سنیے، ہمارے سوال کا جواب دیجئے، اس طرح کیوں نہیں کہتے؟ اور رائنا کی بجائے کہتے انظرنا۔ اور دوسری جگہ واضح طور پر فرمایا کہ لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، آج کے بعد تم نے یہ رائنا لفظ کہنا ہی نہیں، جس لفظ میں ظاہری طور پر یا پوشیدہ طور پر یہ لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کے میرے نبی کی توہین ہوتی ہو، وہ لفظ آج کے بعد میں نے اس پہ پابندی لگا دی ہے، وہ لفظ کو بولے گئے نہیں۔ کتنی بڑی کھلی بات ہے۔ فرمایا کہ وہ اس طرح کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اگر وہ ویسے کہنے کی بجائے ایسے کہتے جس طرح قرآن کہہ رہا ہے تو کیا ہوتا؟ لکان خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہوتا، دنیا بھی سمر جاتی اور آخرت بھی ان کی بہتر ہو جاتی۔ اللہ اللہ، لکان خیر لہم واقوم، یہی ان کے لیے بہتر ہے اور یہی ان کی کامیابی کا راستہ ہے۔ لیکن سن لیجئے، جن لوگوں نے شرارت کی، غلطی کی، گمراہی اختیار کر لی، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، ان کے لیے تو بڑے انعامات ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی ان شرارتوں پہ ڈٹے رہے، اپنے کام پہ لگے رہے،
پھر سن لیجئے وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی ہے، اور یہ لعنت ایک بار نہیں، مسلسل قیامت تک ان پر برستی رہے گی۔ اور بسا اوقات جو انسان بہک جائے اور عقل سے محروم ہو جائے وہ کہتا ہے کہ عذاب کی بات نہیں، لعنت کی بات ہوئی ہے۔ اللہ میرے بھائیوں، لعنت سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ جس پر اللہ کی طرف سے لعنت پڑ گئی، وہ تو رحیم ہے، وہ تو کریم ہے، وہ تو رحمان ہے، اس نے تو نبی بھی رحیم بھیجا ہے، اس نے تو کتاب مجید بھی رحمت سے بھری ہوئی بھیجی ہے، وہ تو اپنے بندے کو معاف کرنے کے کئی بہانے ڈھونڈتا ہے اور رحمت کرنا چاہتا ہے، اور وہ تو تم نے تو ماں کی رحمت دیکھی ہے، اس سے 70 گنا نہیں کئی گنا زیادہ اللہ کی رحمت ہے۔ وہ رحیم کریم رب اگر اس نے لعنت برسا دی تو پھر کون سا رستہ اختیار کرو گے، کس طرف جاؤ گے؟ اللہ اللہ، یہ ان کی شرارتوں، ان کی بدماشیوں اور ان کی ساری بے قاعدگیوں اور سازشوں سب کا جواب اللہ نے قرآن میں دے دیا۔ اور دیکھو کس خوبصورت طریقے سے قرآن کریم نے ان کی اصلاح کی ہے کہ تم سمعنا و عصینا نہ کہو، سمعنا و اطعنا کہو، تم اسم غیر مسمع نہ کہو بلکہ واضح طور پر کہیں اسما، ہماری بات سنیے، اور تم آج کے بعد رائنا نہ کہو بلکہ واضح طور پر کہو انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف نظر التفات فرمائیے، ہماری بات سنیے، لکان خیر لہم، یہ تمہارے لیے بڑا بہتر ہوگا اور انشاءاللہ اس سے تمہیں کامیابی ملے گی۔